بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی ایام العشر. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرد من ذلك بشيء. رواہ البخاری. بزرگان محترم، اب تعالیٰ نے جیسے کچھ مکانوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح کچھ زمانوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے. ایک ہے مکان، ایک ہے زمان. مکان کی فضیلت جیسے کعبۃ اللہ کی فضیلت ہے، بیت المقدس کی فضیلت ہے، مسجد نبوی کی فضیلت ہے، ہماری ان مساجد کی فضیلت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور وہ مقام جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں. بہرحال کچھ مکان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی. روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب. میری مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 نماز کے برابر، اور بیت المقدس میں نماز پڑھنا 25,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے. دوسری روایت میں حضرت نے یہ فرمایا: لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. تمہیں اگر کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا شوق ہی ہے تو تم اسپیشل سفر کر کے ان 3 مسجدوں کی نیت سے جا سکتے ہو: کعبۃ اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس. اس کی نیت سے جا سکتے ہو. یہاں سے اگر تم نے نیت کی کہ مجھے کعبہ میں جا کر نماز پڑھنا ہے، بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھنا ہے، بہت اچھا ہے. اللہ کے نبی فرماتے اس نیت سے تم سفر کر کے جا سکتے ہو. تم نے نیت کی مجھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا ہے، جا سکتے ہیں. تم نے نیت کی مجھے بیت المقدس میں نماز پڑھنا ہے، جا سکتے ہیں. لیکن اگر تم یوں نیت کرو کہ مجھے دہلی کی جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہے، اسپیشل اسی نیت سے دلی کی اجازت نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. افضل ترین جو 3 مسجدیں ہیں، بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی، بس ان تینوں مسجدوں کی نیت سے تو آپ سفر کر کے جا سکتے ہو. اس کے علاوہ نہ دلی کی جامع مسجد کی نیت صحیح، نہ کسی اور جگہ کی بڑی سے بڑی مسجد، جیسے کوئی یہاں قرطبہ کی مسجد کی نیت سے جائے، جو چرچ بنا دیا گیا ہے کہ میں قرطبہ کے اندر جا کر، اسپین میں جا کر مسجد قرطبہ کے اندر نماز پڑھوں. اس نیت سے سفر کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. البتہ علماء نے دنیا میں ایک قبر کی بھی اجازت دی، اور وہ قبر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کوئی اس نیت سے بھی سفر کر کے جانا چاہے تو جا سکتا ہے. اہل سنت والجماعت میں جمہور کا یہ مسلک ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کی نیت سے بھی جا سکتے ہیں. پھر ایک مسئلہ یاد رکھیں، میں غالباً اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، نہیں کہہ چکا ہوں، اللہ عالم. دنیا میں کسی قبر سے متعلق، کسی نبی کی قبر سے متعلق کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ کی تو قبر ہی نہیں ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی قبر سے متعلق متعین طور پر یقین کے ساتھ تم نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر، یہ فلاں کی قبر. تخمیناً، اندازاً لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبر ہے، باقی یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا. کیا آپ کو پتا ہے کہ آدم کی قبر کہاں ہے؟ حالانکہ ہمارے ہندوستان میں ہے، لیکن کسی کو پتا نہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم کی قبر الخلیل میں بھی بتائی جا رہی ہے، فلسطین میں.
اور ابراہیم کی قبر کعبۃ اللہ کے قریب حتیم کے قریب بھی بتائی جا رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاضر کی قبر بیت اللہ کی کعبۃ اللہ کی دیوار اور حتیم کے بیچ میں ہے، کہاں ہے کچھ پتہ نہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ وہ جو سامنے جبل ابی قیس ہے جس کے اوپر بادشاہ کا محل تعمیر ہوا ہے، اس پہاڑ سے لے کر کعبۃ اللہ تک 500 انبیاء کی قبریں ہیں، لیکن کون بتائے گا کہ کس نبی کی قبر کہاں ہے؟ کسی نبی کی قبر کے بعد میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا ہے کہ یہ فلاں نبی کی یقیناً قبر ہے، لیکن صرف ایک نبی کی قبر ایسی ہے کہ جو آن شان بان کے ساتھ یقین کے ساتھ آپ کہیں گے کہ یہ قبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے، جو یقین کے ساتھ ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبر کو اللہ نے اس آن شان بان کے ساتھ یقین کے ساتھ وہاں پر اس لیے رکھا ہے کہ اس کے مذہب کو اور اس کے دین کو قیامت تک چلنا ہے۔ جس کے دین کو قیامت تک چلنا ہے اس کی قبر کو آن شان کے ساتھ باقی رکھی کہ یہ مذہب چلے گا تو اس کے قبر والے کا بھی پتہ ہے کہ یہاں پر وہ آرام فرمائے سویا ہوا ہے۔ اور قاضی ایاز نے کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ انسان جب وہاں سے سلام پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوتا، تو جیسے ہی انسان کا جمگتا ختم ہوتا ہے ملائکہ کی لائن شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس لمحے میں اللہ کے نبی پر درود و سلام نہ بھیجا جاتا ہو۔ کوئی ایک لمحہ 24 گھنٹے میں ایک منٹ کے لیے بھی ایسا وقت نہیں گزرتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر سلام نہ بھیجا جاتا ہو۔ انسان نہ ہو تو ملائکہ بھیجتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ملائکہ کو بھی حکم دیا ہے، اور ملائکہ سے متعلق بھی قرآن میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو انبیاء کے انسان جب سلام سے فارغ ہوتے ہیں تو ملائکہ کی لائن وہاں پر لگی ہوئی ہے۔ بہرحال یہی ایک قبر ہے جس کی نیت سے بھی سفر کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو کچھ مکانات کی فضیلت ہوا کرتی ہے، اسی طرح یہ جو ہماری مسجدیں ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خیر بقاء الارض مساجدها وشر بقاء الارض اسواقها، زمین میں بہترین زمین مسجدیں ہیں اور زمین میں بدترین زمین بازار ہے۔ اللہ کے نبی نے بازار کو بدترین زمین قرار دیا، کیوں؟ اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ بازار میں بولا جاتا ہے، فریب، دھوکہ، مکاریت، سب کچھ وہاں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بدترین زمین کہا۔ مسجد کو بہترین زمین اس لیے کہا کہ مسجد میں سجدے ہوتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہے، اس لیے مسجد کو سب سے افضل قرار دیا گیا اور اس کو خیر بقاء الارض، زمین میں بہترین زمین اس کو قرار دی گئی۔ تو جیسے کچھ مکانوں کی فضیلت ہے اسی طرح کچھ زمانوں کی بھی فضیلت ہے۔ رمضان کا ایک زمانہ ہے، اس کی فضیلت ہے۔ عید الفطر کا ایک زمانہ، ایک عید کا دن ہے، اس کی فضیلت ہے۔ عید الاضحیٰ ایک فضیلت ہے۔ محرم الحرام کے اندر ایک فضیلت ہے، پہلے عشرے کے اندر، اور اس میں خاص طور پر 9، 10، 10، 11 محرم کے اندر اس کی فضیلت ہے۔ تو کچھ زمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے، اس میں خاص طور پر 2 زمانے، ایک رمضان کا آخری عشرہ اور ایک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ جو ابھی کل سے شروع ہوگا۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو ہے وہ کل سے اب شروع ہو رہا ہے، تو رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ان دونوں کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں ہے شہر عید لا ينقصان، عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب لکھا، بخاری شریف میں یہ مطلب موجود ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ کم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان میں 29 دن ہوں گے تو بھی اللہ پورے 30 دن کا ثواب دے گا، اور ذی الحجہ میں اگرچہ 29 دن ہوں گے تو بھی حق تعالیٰ تمہیں مکمل ثواب عطا کرے گا۔
تو یہ 2 مہینے بڑی فضیلت والے ہیں، بلکہ ان 2 مہینوں کے اندر یہ جو بھی عشرہ چل رہا ہے، قرآن کریم کی ایک تفسیر کے مطابق حق تعالی شانہ نے قرآن میں اس عشرے کی قرآن میں قسم کھائی ہے۔ یہ جو عشرہ کل سے شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے شب قدر مراد ہے، اور اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ذی الحجہ کے یہ 10 دن مراد ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذی الحجہ کے 10 دن کی قسم کھائی، حالانکہ وہاں تو رمضان کا آخری عشرہ بہت افضل ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت کا کیا کہنا؟ علماء نے اس کے 2 جواب دیے۔ ایک جواب تو اس کا یہ دیا کہ رمضان کی آخری عشرے کی فضیلت کے بعد دوسرے نمبر کی فضیلت یہ اس عشرے کی ہے، یعنی سب سے اول رمضان کا آخری عشرہ، دوسرے نمبر پر ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ حضرت عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے متعدد لوگوں کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ 3 عشرے بڑے قیمتی ہیں، رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ، یہ 3 عشرے بڑے قیمتی ہیں۔ فرمایا سب سے افضل رمضان کا آخری عشرہ، نمبر 2 ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور نمبر 3 محرم کا پہلا عشرہ، یہ تیسرے نمبر پر۔ اور بعض علماء نے یوں لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے رمضان کا آخری عشرہ یہ راتوں کے اعتبار سے افضل ہے، اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہ دن کے اعتبار سے افضل ہے، اس لیے کہ وہاں لیلۃ القدر ہے، وہاں راتیں ہیں رمضان میں۔ دیکھیں لیلۃ القدر بھی کس کو؟ وہ رات کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں لیلۃ القدر کی رات، تو لیلہ کا معنی ہی رات ہوتا ہے، پھر آگے رات بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا معنی ہوتا ہے قدر کی رات، تو رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں افضل ہے، اور اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن بڑے افضل ہے۔ اتنے افضل دن ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، ابھی جو میں نے روایت پڑھی ہے یہ بخاری شریف ہی کے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ ان دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کوئی بھی نیک عمل کرو، العمل الصالح، وہ اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اس سے زیادہ پیاری عبادت اور دنوں میں نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد سے بھی افضل یہ پہلے عشرے میں؟ حضرت نے فرمایا ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی اس پہلے عشرے میں ہونے والی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا، الا کہ ایک آدمی اگر نکل گیا تھا جہاد میں اپنی جان اور مال کو لے کر، فلم یرجے، اور شہید ہو گیا، واپس نہیں آیا، وہ تو اس کا مقام بہت بڑا، ورنہ ویسے ہی جو نکلتا ہے اس کے مقابلے میں اس پہلے عشرے میں جو عبادت ادا کی جاتی ہے اس عبادت کا کرنے والا سب سے افضل ہوگا۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر فضیلت اس لیے دی گئی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ مثلا ایک عبادت تو نماز کی ہے، جو روزانہ 5 وقت کی نماز پہلے عشرے میں ہم پڑھتے ہی ہیں، ویسے بھی پڑھتے چلے آئے۔ نمبر 2 پہلے عشرے میں روزے، ویسے روزہ یہ ہے کہ یوم العرفہ کا تو بہت ہی افضل، اگر کسی نے عرفہ کا روزہ رکھا تو ابھی روایت میں آ رہا ہے کہ اب تعالی شانہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، ایک گزشتہ سال
اور ایک اگلا سال یوم العرفہ کا روزہ. اس سے ایک نیک فالی لی جاتی ہے کہ جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھے گا وہ ابھی 1 سال جیے گا. جو عرفہ کا روزہ رکھے گا وہ 1 سال ابھی جیے گا. اس لیے کہ حق تعالی شانہ جب 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلے گناہ کو بھی معاف کر رہا ہے تو اگلا گناہ یقیناً یہ کرنے والا ہے. اور عرفہ کے روزے سے ابھی سے معافی ہو رہی ہے، یعنی چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ. بڑے گناہ کے لیے تو توبہ شرط ہے، چھوٹے گناہ تو اگلے سال میں یہ چھوٹے گناہ کرے گا اور اس کو اللہ ابھی سے معاف کر رہا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ابھی 1 سال جینے والا ہے. حق تعالیٰ جس کو 1 سال زندہ رکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عرفہ کے روزے کی توفیق دے دیتا ہے، تو وہ اس بہانے ابھی 1 سال جیے گا. یقیناً عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت. اس کے علاوہ جو 8 روزے ہیں، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 8ویں تاریخ تک، 9ویں کو یوم العرفہ ہے، 1 سے لے کر 8ویں تاریخ تک، یہ 8 دن کے روزے بھی عشرہ ذی الحجہ کے روزے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں. اگر کوئی کل سے روزہ رکھنا شروع کر دے نفلی روزے تو بہت ہی بہتر ہوگا، نور علی نور ہوگا، بڑے فضائل والے ایام ہیں. تو حقیقت یہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ عشرہ ذی الحجہ کے روزہ رکھتے تھے، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک حضرت روزے رکھا کرتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عشرہ بڑی فضیلت والا ہے، بہت زبردست فضیلت والا ہے. اور رمضان کی راتیں افضل، اس عشرے کے دن افضل ہے، یعنی اس پہلے عشرے کے دن افضل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس پہلے عشرے کے اندر حق تعالیٰ نے کچھ عبادتیں جمع کر دی. ایک تو نماز کی عبادت، نمبر 2 روزوں کی عبادت، نمبر 3 صدقے کی عبادت، نمبر 4 قربانی کی عبادت، قربانی بھی ان دنوں میں ادا کی جاتی ہے. نمبر 5 ایک بہت بڑا محبت والا رکن جو سراسر محبت سے، عشق سے بھرا ہوا ہے، اور وہ رکن ہے حج. وہ حج بھی اسی میں ادا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ تو عرفہ کا ہے. الحج العرفہ، اصل حج جو ہے وہ عرفہ کا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب عرفہ کا اصل حج ہے تو عرفہ انہی 10 دنوں کے اندر آ جاتا ہے. تو حج جیسی اہم ترین عبادت، فضیلت والی عبادت، اعلیٰ ترین عبادت، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں کے اندر رکھی ہے. اس لیے کہ 10ویں تاریخ کے بعد 11، 12 اور 13 اس میں جو رمی کرنا ہے، یہ رمی تو واجب ہے. اگر یہ چھوٹ بھی گئی تو دم دینے سے مسئلہ ہو جائے گا، لیکن یوم العرفہ چھوٹ گیا تو دم دینے سے مسئلہ نہیں ہوگا، اگلے سال دوبارہ حج کرنا پڑے گا. اس لیے کہ عرفہ کا وقوف جو ہے وہ فرض ہے، اس کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا. حج کے اندر 3 چیزیں فرض: احرام باندھنا، نمبر 2 عرفہ کا قیام، اور نمبر 3 طواف زیارت. یہ 3 چیزیں فرض ہیں، اس کے بغیر تو حج ہوتا ہی نہیں. اس لیے ان دنوں کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، قربانی ہے، اور محبت والی ایک بہت بڑی محبت والی عبادت، اور اس کو حج کہا جاتا ہے. یہ 5 عبادتیں اس عشرے کے اندر اللہ نے جمع کر دی. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی ساری عبادتیں اس میں جمع ہو گئی تو پھر ان دنوں کی فضیلت بھی بہت ہو گئی. اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی نے ان دنوں کی قسم کھائی اور فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور قسم ہے آخری ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی. تو یہ بہت فضیلت والے ایام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں. جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں ان کو تو ان دنوں میں حج ادا کرنا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام. مبرور کا معنی تو ہوتا ہے نیکیوں سے بھرا ہوا. مبرور کا معنی نیکیوں والا حج. نبی سے پوچھا گیا حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام، کھانا کھلاؤ،
اور سلام کو عام کرو. سوال یہ ہوتا ہے کہ حج سے اس کا کیا تعلق؟ حج نام ہے عرفہ، مینا، مزدلفہ میں گھومنے کا. بعض لوگ کہتے ہیں میں حج پڑھنے گیا. حج پڑھنا نہیں ہوتا ہے، حج کرنا ہوتا ہے. بولنے میں ہم غلطی کرتے ہیں. حج پڑھنا نہیں، پڑھنا تو قرآن ہے، پڑھنا تو نماز ہے. حج پڑھنا نہیں ہے، حج کرنا ہے. حج کہتے ہیں مینا میں جاؤ، عرفہ میں جاؤ، مزدلفہ میں جاؤ، اسی کو حج. اور حج کی حقیقت کیا ہے؟ منمانی زندگی کو چھوڑ کر، من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اپنا لینا، اس کو کہتے ہیں حج. من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اپنا لو، یہ حج کی تعلیم ہے. کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے، بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے 1 لاکھ کا ثواب ملتا تھا. اللہ نے جب 7ویں تاریخ آئی تو کہا یہ نماز یہاں چھوڑ دے، بیت اللہ میں نماز پڑھنا چھوڑ، مینا میں جا. یہ اللہ تو 1 لاکھ کا ثواب چھڑا کر مجھے بھیج رہا ہے وہاں پر. وہاں تو 1 لاکھ کا ثواب ہے نہیں مینا میں نماز پڑھنے پر. یہاں دن میں 5 نماز پڑھوں گا تو 5 لاکھ کا ثواب ملے گا. وہاں تو 1 نماز کا 1 ہی ثواب ہے، بہت بہت تو 10 ثواب جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 27 نماز کا ثواب. لیکن 1 لاکھ تو نہیں ہو سکتا. تو مجھے یہاں کی نماز چھڑا کر وہاں بھیج رہا ہے. تو اللہ کی طرف سے ہمیں جواب ملے گا کہ میری چلائے گا یا تیری چلائے گا؟ تو اپنی چلائے گا یا میری چلائے گا؟ تو یہاں پر اپنی چلانے آیا یا میری چلانے آیا؟ پھر وہاں سے عرفہ بھیجا، پھر وہاں سے مزدلفہ لایا. پھر مزدلفہ لانے کے بعد کیا رہا ہے 10ویں تاریخ کو وہ ایک پتھر ہے، جاؤ وہاں جا کر کنکری مارو. اب عقل کہہ رہی ہے اللہ وہ کوئی شیطان ویطان تھوڑے ہی، وہ تو پتھر ہے، وہ بھی انسان کا بنایا ہوا، وہ تو سعودی گورنمنٹ نے بنایا ہے. اور تو کہہ رہا ہے یہاں پتھر مار، فائدہ کیا ہوگا؟ بلا وجہ تو ہمارے پاس ایسا کام کرا رہا ہے جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں. اللہ کہتا ہے تو تیری چلائے گا یا میری چلائے گا؟ تو من چاہی پر چلے گا یا رب چاہی پر چلے گا؟ حج کی پوری عبادت کو دیکھ لو، پوری عبادت کو دیکھ لو. تو حج کا خلاصہ یہ ہے، حج کا خلاصہ کہ من چاہی زندگی کو چھوڑو اور رب چاہی زندگی پر آ جاؤ. اگر حاجی اس سبق کو لے کر آتا ہے حج پر کے کہ من چاہی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور رب چاہی زندگی پر آ جاتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا حج کامیاب ہوا. ایک ہے فریضے کا ادا ہو جانا اور ایک ہے کامیاب ہونا، دونوں میں فرق ہے. فریضے کا ادا ہوگا نا وہ تو ہو گیا، وہ تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ حاجی صاحب عرفات کے میدان میں جب گاڑی تھی تو گاڑی میں حاجی صاحب سو گئے تھے اور سوتے سوتے حاجی صاحب نے عرفات کا میدان گھما دیا اور حاجی صاحب کو پتا بھی نہیں. لیکن عرفات میں وقوف تو ہو گیا، حاجی صاحب کو پتا بھی نہیں ہے، وہ کچھ پڑھے بھی نہیں ہے. فرمایا سوتے سوتے بھی گزر جائے گا تو فریضہ ادا ہو جائے گا. حج ہو گیا، فریضہ ادا ہو گیا. لیکن کامیابی جو ہوا کرتی ہے وہ کامیابی اس حج پر نہیں ملے گی. یہی وجہ ہے کہ عمومی طور پر حجاج کرام جب واپس آتے ہیں تو ان کی پہلی زندگی اور پچھلی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جیسے پہلے تھے ویسے ہی پیچھے بھی ہوا کرتے. واپس وہاں سے واپس لوٹنے کے بعد بھی زندگی پھر ایسی ہی گزرتی ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ من چاہی زندگی سے رب چاہی زندگی پر یہ نہیں گیا. اس لیے حج کی حقیقت جو ہے وہ اس کے سامنے ہی نہیں آئی اور اس نے حج کی حقیقت کو اپنایا ہی نہیں. اس لیے بہرحال حج کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. جو حجاج کرام وہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو بہت قبول فرمائے. ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور صفا سے مروہ پر جب جا رہے تھے تو صفا پر کھڑے ہو کر دعا کی. فرمایا اللہ اس جگہ پر حضرت ہاجر پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، انور شاہ کشمیری ہدایت کی تلاش میں دوڑ رہا ہے. اے اللہ تو نے ہاجر کو پانی دیا تھا، انور شاہ کو ہدایت عطا فرما. اتنی بہترین جامع دعا حضرت نے وہاں فرمائی ہے. تو بہرحال یہ جو 10 دن ہے نا یہ بڑے متبرک بڑے مبارک دن ہیں. ان دنوں کے اندر اگر ہمت ہے، قوت ہے، طاقت ہے تو روزہ رکھنا چاہیے. صرف یوم العرفہ ہی کا روزہ نہیں،
اور دنوں کا بھی روزہ رکھ لینا چاہیے. اور اب تو دن بھی بہت چھوٹا ہے, ادھر 5:10 5:12 کے اوپر جا کر کے صبح صادق ہو رہی ہے, اور ادھر 6:45 بجے تو پھر افطاری ہو جاتی ہے. تو دن بھی بہت چھوٹا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک کے بھی مسئلے ہیں. تو دن چھوٹا ہے, ٹھنڈک کا بھی مسئلہ ہے. حق تعالی شانہ نے ہمت دی ہو, قوت دی ہو, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو نفلی ہے. ہمارا اور ہمارے اکابر کے درمیان یہی تو فرق ہے کہ ہمارے اکابر یوں کہا کرتے تھے, وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی تلاش کر کے عمل کرتے تھے کہ یہ نبی کی سنت, نبی کی سنت, نبی کی سنت, اور ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے, نہیں بھی کریں گے تو کیا ہوگا, سنت ہی تو ہے. اس کا مطلب فرض ادا کر لو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرض بھی اس لیے ادا کر رہا ہے کہ دندے پڑیں گے. اگر فرض کو ادا نہیں کیا تو اب تعالیٰ کے وہاں دندے پڑیں گے. عمومی طور پر آپ دیکھ لیجئے, للہ رقم کا دینے والا کم ہوگا, زکات ہی دینے والا ہوگا. کیوں؟ وہ فریضہ ہے. معلوم ہوتا ہے فرض کیا اس لیے دے رہا ہے, اگر اللہ فرض نہ کرتا تو یہ بھی نہ دیتا. وہ تو فریضے کو ہم ادا کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ اللہ کے دربار میں پیش کرنے والے ہو. وہ تو جو زکات ہم نے نکالی ہے وہ تو میرے مال کے اندر سے ایک حصہ اللہ نے فرض کیا تھا, اس کو میں نکال رہا ہوں. لیکن حق تعالیٰ نے جب ہمیں مال دیا اور ہمارے پاس اتنی پراپرٹی اور جائیداد ہے, تو ہمیں اپنی طرف سے بھی حق تعالیٰ کو کچھ نہ کچھ اس کے دربار میں کار خیر کے اندر, اچھے کاموں کے اندر ہمیں اپنی طرف سے بھی لگانا چاہیے. کوئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, کوئی مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے, اس طرح کے جو مسائل ہیں اس میں ہمیں لگانا چاہیے تاکہ ما بعد الموت ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور دائمی ثواب کا ذریعہ بن جائے. 3 چیزیں ایسی ہیں, انسان جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دفتر کو بند کر دیتا ہے کہ مسئلہ اس کا ختم. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی برابر جاری رہتا ہے. نمبر 1, اگر ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ کے لیے ہم نے کچھ تعمیر کرا دیا, جیسے کنواں کھدوا دیا, کہیں بور کرا دیا, مسجد میں حصہ لے لیا, مدرسے میں حصہ لے لیا, اور کوئی دینی جگہ تھی جہاں لوگوں کے فائدے کے کام ہو رہے تھے, آپ نے اس میں دے دیا, یقیناً یہ ثواب جاریہ ہوگا. نمبر 2, نیک اولاد چھوڑی. یہ اولاد صالح, انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اس کی اولاد صالح اس کے لیے باعث ثواب ہوتی ہے. یہ اولاد جتنا دین کا کام کرے گی حق تعالیٰ اس کا ایک حصہ اس کے ماں باپ کے حصے میں دے دیتا ہے. اور نمبر 3, کسی نے علم پڑھا دیا اور اس کے شاگرد پیدا ہوئے, اور وہ شاگرد اب دنیا میں پڑھائیں گے, تو جب تک یہ علم چلتا رہے گا وہاں تک حق تعالیٰ استاذ کو ثواب پہنچاتا رہے گا. تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے. تو بہرحال ہمیں فریضوں ہی کو ادا نہیں کرنا چاہیے, صرف فرض ہی کے مسئلے نہ ہو, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنن کے مسائل کو بھی ادا کرنا چاہیے. اگرچہ یہ روزے سنت کہے گئے, نفل کہے گئے, لیکن ہمت ہے, قوت ہے, طاقت ہے. اگر مان لو حق تعالی شانہ کی دنیا کی طرف سے اگر ابھی اعلان یہ ہو جائے کہ بھئی جنہوں نے ان دنوں میں روزہ رکھا ہے, ایک روزے کے اوپر ہم 10,000 روپے دیں گے, تو بیمار بھی سارے لوگ روزہ رکھیں گے. کیوں؟ دنیا کا منشا ہو گیا. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں, بخششیں, آخرت کے وعدے, لیکن ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا ہے. حق تعالی شانہ ہمیں آخرت میں اس کی جنت کے طلبگار بنا کر اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب 1-2 مسئلے سن لو, یہ تو فضیلت ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ اچھا پھر ان دنوں میں کچھ عبادت بھی کرو. عام عبادتیں کرتے ہیں اس سے کچھ زیادہ ہی کر لو. یاد رکھو شریعت جو ہے, شریعت تکلیف طاقت سے زیادہ نہیں دیتی, یہ مسئلہ صاف یاد رکھے. حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ تم اپنی طاقت سے زیادہ عبادت نہ کرو. تو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ہے, آپ تو معصوم ہے, مغفور ہے, آپ کے تو کوئی گناہ نہیں, اس لیے اگر آپ بہت مجاہدہ نہ کرو تو ٹھیک ہے,
لیکن اب تو گنہگار لوگ ہیں. آپ ہمیں مجاہدے والے عمل بتائیے. تو حضرت غصے ہو گئے، حضرت کا چہرہ بدل گیا، اور حضرت نے فرمایا انا عالم منکم واتقاکم، میں اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. جب میرا تقوی زیادہ، میرا علم زیادہ، پھر بھی میں وہ مجاہدے نہیں کرتا، تو تم کیوں؟ نہ تمہارے پاس اللہ کا وہ علم ہے اور نہ تمہارے پاس وہ تقوی ہے، پھر تم کیوں مجاہدہ مانگ رہے ہو؟ شریعت مجاہدے کو پسند نہیں کرتی، شریعت پسند کرتی ہے سنت والے عمل کو. سنت والا عمل، عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن وہ سنت والا ہو. شیخ خطاب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل اور بزرگ ہیں. اپنی کتاب التوحید میں ایک عجیب و غریب بات لکھتے ہیں کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا میدان حشر قائم ہے اور نام بولا جا رہا ہے کہ زید آوے تسبیح کا ثواب لے جائیں، بکر آئیں تسبیح کا ثواب لے جائیں، سب کے نام تسبیح کے ثواب دیے جا رہے ہیں. پھر فرشتوں نے یوں لپیٹ دیا. تو شیخ خطاب فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو خواب دیکھ رہا تھا وہ دورہ گیا فرشتوں کے پاس اور کہا بھائی تسبیح تو میں بھی پڑھتا تھا نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، تم نے سب کو ثواب دیا، مجھے ثواب نہیں دیا. تو فرشتوں نے کہا تم تو 100 مرتبہ پڑھتے تھے نماز کے بعد تسبیح، سنت کے مطابق تم نہیں پڑھتے تھے. ابھی جو ثواب دیا گیا ہے وہ ان لوگوں کو دیا گیا ہے جنہوں نے سنت کے طریق پر تسبیح پڑھی تھی نماز کے بعد. فرمایا کیا مطلب سنت پر پڑھنے کا؟ فرمایا نبی نے بتایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. وہ سنت کے مطابق جو پڑھا گیا آج ان کو ثواب دیا گیا ہے. تم نے سنت کے مطابق نہیں پڑھا، تمہارا ثواب اللہ کے وہاں ہے لیکن سنت کا ثواب تمہیں نہیں ملے گا. معلوم ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل سنت کے لباس میں لے کر آئیں گے اللہ کو پیارا ہے، بڑے سے بڑا عمل سنت سے ہٹ کر لے کر آئیں گے اللہ کو وہ پیارا نہیں ہے. نبی جتنا اللہ کو پیارا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا عمل بھی اللہ کو پیارا ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں شاہ کمال شاہ رحمت اللہ علیہ نے اور فی قول شاہ چراغ شاہ علیہ الرحمٰن نے ایک خواب دیکھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوبند میں تشریف لائے. تو شاہ کمال شاہ حضرت نانوتوی سے کہہ رہے ہیں خواب میں کہ مولوی قاسم چلیے حضرت کو ملنے کے لیے. تو شاہ کمال شاہ تو دوڑ رہے ہیں جیسے ہم کسی اللہ والے کو ملنے کے لیے دوڑتے ہیں، وہ دوڑ رہے ہیں، حضرت نانوتوی دھیرے دھیرے چل رہے ہیں. تو کمال شاہ صاحب بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ولی کامل تھے، عالم نہیں تھے شاہ کمال شاہ لیکن بڑے بزرگ تھے. مولانا قاسم نانوتوی کو یوں کہا مولانا قاسم تجھے محبت نہیں ہے، تو دوڑتا کیوں نہیں حضور کو ملنے کے لیے؟ تو میں تو ایسے ہی چلوں گا. شاہ کمال شاہ پہنچے وہاں پر، اللہ کے نبی سے مصافحہ ہوا، حضرت نے اپنے پڑوس میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نانوتوی پہنچے، مصافحہ ہوا، حضرت نے اپنی گود میں بٹھا لیا. تو وہ شاہ کمال شاہ خواب میں کھڑے ہوئے اور حضرت کو پوچھ رہے کہ حضرت جتنی محبت میں آیا مولوی قاسم تو اتنی محبت میں نہیں آیا، آپ نے اس کا بڑا اکرام کیا، مجھے پڑوس میں بٹھایا. فرمایا میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا کہ جہاں نبی کے قدم پڑے ہیں وہاں میرے قدم پڑ جائیں، کچھ برکت مل جائے. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کیا. میں اس مجلس میں حاضر تھا. عصر کے بعد حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور حضرت نے فرمایا نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے اگر نبی کی گود ملتی ہے تو نبی کی زندگی پر زندگی رکھنے سے اللہ یقیناً نبی کی سفارش نصیب کر دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے ڈھانچے میں ہو، سنت کے لباس میں ہو. بہت مجاہدہ کریں لیکن سنت نہ ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. شریعت کی نگاہ میں سنت محبوب ہے، نبی کا طریقہ پسندیدہ ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. یہ جو عشرہ چل رہا ہے اس کے اندر جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب پہلی تاریخ اب ہو گئی تو اب وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے اور بدن کے بال نہ لے. یہ مستحب ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، جو قربانی کرنے والے ان کے لیے مستحب ہے. اگر کسی نے کاٹ لیا تو کوئی دم وم نہیں دینا پڑے گا، یاد رکھیں.
کوئی گناہ نہیں ہوگا. مستحب یہ ہے، اولا ہے کہ آپ جب تک آپ کی قربانی نہیں ہو جاتی وہاں تک نہ ناخن کاٹے، نہ بال کاٹے، نہ بدن کے بال لیں. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو، اگر 40 دن ہو چکے ہیں اور بدن کے بال نہیں لیے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کے لیے بال لینا ان دنوں میں بھی واجب اور ضروری ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اپنے بدن کے بال نہیں لیے اور 40 دن پورے ہو گئے اس پر بڑی وعیدیں سنائی ہے، بڑی وعیدیں سنائی ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ اس نے کفر جیسا عمل کیا ہے. اس لیے بہتر اولا تو یہ ہے کہ انسان ہر ہفتے اپنے بدن کے بال کو صاف کر لیا کرے. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکا اور ان دنوں میں 40 دن پورے ہو رہے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کو ان دنوں کے اندر بھی اپنے بال کو صاف کرنا ہوگا. بہرحال یہ ایک دو مسئلے تھے جو ضروری مسئلے تھے ہماری قربانی سے متعلق. باقی قربانی سے متعلق تو سب مسائل جانتے ہی ہیں. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ جو ہے گھر کا فرنیچر جو ضرورت سے زائد ہے، کپڑے جو ضرورت سے زائد ہے، اور اسی طرح پیسے وغیرہ، ان تمام کو ملا کر اگر 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یعنی نصاب کے برابر اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اس پر قربانی واجب ہے. آج کل ایک عجیب بلا چلی ہے، جہاں یہ سنتے ہیں کہ کم پیسوں میں قربانی ہوتی ہے ان کو قربانی دیتے ہیں، جہاں سنا کہ کم پیسوں میں قربانی ہوتی ہے وہاں قربانی دیتے. کوئی آ کر کہتا ہے ہمارے وہاں 5,000 میں لے جائیے. یہ تحقیق نہیں کرتے کہ 5,000 میں قربانی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. ایک صاحب سے متعلق ایک عجیب و غریب بات مجھے کسی نے سنائی. کہا کہ وہ یہاں سے قربانی کے پیسے لے جاتے ہیں اور پھر قربانی نہیں کرتے. اور کیا کہتے ہیں ان کا جملہ سنو. وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے قربانی، امام محمد، امام ابو یوسف، امام شافعی وغیرہ کے وہاں تو قربانی سنت ہے. معلوم ہوتا ہے سنت چھوٹ بھی گئی تو کیا ہوا، میں کسی کی قربانی نہیں کروں گا، سارے پیسے جیب میں چلے جاتے ہیں. بہت بہت ہی زیادہ مسائل ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. جس کو اٹھا کر کے جو آیا ہم نے دے دیا. بھائی اگر ہمیں قربانی دینا ہے تو پھر اپنے معتمد لوگ ہو، اپنے معتبر لوگ ہو جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہے کہ یہ ہماری قربانی کو صحیح طور پر ادا کر لے گا. روایت میں ترمذی شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ہماری قربانی ہمارے لیے جنت میں جانے کی سواری ہوگی. بعض روایتوں میں ہے کہ میدان حشر میں جانے کی، یعنی اپنی قبر سے اٹھ کر میدان حشر میں جانے کے لیے ہماری قربانی سواری بنے گی. تو دنیا میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہترین گاڑی ہو، ہم جو ہے دستر خریدیں اور انووا خریدیں اور جو ہے اودی کی کوئی گاڑی خریدیں یا فلاں کی خریدیں. جب دنیا میں بہترین قربانیاں، بہترین سواریاں ہم چاہتے ہیں تو کیا آخرت میں ہم بہترین سواری پسند نہیں کریں گے؟ وہاں ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری سواری سب سے اچھی ہو، سب سے اعلیٰ ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اب تعالی شانہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو اچھے سے اچھے قربانی کرے. اگر اللہ نے دیا ہے آپ دوسری جگہوں پر بھی کرائیں لیکن معتمد لوگوں کو دیں، معتبر لوگوں کو دیں، جو لوگ آپ کی قربانی کریں گے. اور وہاں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر 8,000 کی قربانی ہوتی ہے ان کو 200 روپے زیادہ دیں کہ 8,200 لے جاؤ، لیکن اچھا جانور لے کر ہماری طرف سے قربانی کرنا. پھر اپنے وہاں بھی قربانی کے مسائل کو رکھو تاکہ لوگوں کو گوشت پہنچے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آقا کے لیے بھی قربانی کرو، حضور کے لیے بھی قربانی کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حجۃ الوداع کے موقع پر 2 بہترین قسم کے چتکبرے، مینڈھے، دمبے حضرت نے خریدے. بڑے شاندار، بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت، اور حضرت نے ان کو ذبح کیا. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کی طرف سے؟ حضرت عائشہ سمجھی میں بہت لادلی ہوں تو میرے لیے اسپیشل ہوگی. فرمایا یہ کس کی طرف سے؟ حضرت عائشہ نے، حضور نے فرمایا سب کی طرف سے تو بہت سارے اونٹ ہو چکے، یہ 2 میدے تو میری آنے والی امت کی طرف سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت کی طرف سے ایڈوانس میں، ہماری طرف سے اللہ کے حبیب نے ایڈوانس میں ہمارے لیے قربانی کرائی. افسوس ہے کہ میں اور آپ ہمیں اپنے نبی کے لیے ایک بزرگ سے متعلق لکھا کہ انہوں نے اپنے لیے تھوڑے کم پیسوں کی قربانی خریدی اور اللہ کے نبی کے لیے بہت مہنگی قربانی خریدی اور خالص اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی کے لیے قربانی ادا کی. رات میں اللہ کے نبی اس کے خواب میں آئے، فرمایا
جزاک اللہ تم نے میری طرف سے قربانی کی، جزاک اللہ. اللہ کا نبی شکر ادا کر رہا ہے، جزاک اللہ تم نے میری طرف سے قربان. ایسا نبی کہ جو ہمارا شکر ادا کرتا ہے اور جو ہمارے لیے ایڈوانس میں قربانی کر کے گیا. کیا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں؟ میرا بچہ بازار میں جاتا ہے تو 5,000 روپے استعمال کر کے آ جاتا ہے، 10,000 روپے استعمال کر کے آ جاتا ہے. کیا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی کروں؟ میرے بھائیوں، بخاری شریف کی یہ روایت جو میں نے سنائی کہ حضرت امت کی طرف سے 2 بہترین قسم کے مینڈے خرید کر، حالانکہ حضرت نے تو اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ کی قربانی کی تھی. اللہ کا نبی چاہتا تو 63 اونٹ میں ہماری نیت کر لیتا. 63 اونٹ میں، ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو بتاؤ 63 اونٹ میں کتنے حصے ہو گئے؟ حضرت چاہتے تو ہماری نیت انہی حصوں میں کر لیتے، لیکن ایسا نہیں کیا. اسپیشل ہمارے لیے 2 مہندے خرید کر امت کی طرف سے نیت کر کے قربانی خریدی. آخر آپ کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، کتنا دلار تھا اس امت سے کہ وہ اتنا بڑا عمل بھی اس دنیا سے ادا کر کے گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قربانی کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی رکھنے والے بنے. حق تعالی شان ہو ہمیں ان دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے 3 حصے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے. 3 حصے کیے جائیں. آج کل تو سارے بکرے فروزن ہی میں بھر دیتے ہیں. بیچارے غرب، وہ ہمارے ایک ملنے والے تھے، انتقال کر گئے. تمہیں لطیفہ سناؤں، وہ عید کے 2 دن پہلے دعا کرتے تھے اللہ عید کے 3 دن لائٹ چلی جائے. تو ہم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ تم ایسی دعا کیوں کرتے؟ فرمایا لائٹ جائے گی تو ہی یہ فروزن میں نہیں بھریں گے، ورنہ تو سب ادھر چلا جائے گا. اگر لائٹ نہیں ہوگی تو یہ تقسیم کریں گے. تو بہرحال 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنا حصہ، ایک اپنے رشتہ داروں کا حصہ، ایک غربا کا حصہ. اور اگر 7 حصے ہیں ایک جانور میں تو مسئلہ سنو، اگر الگ الگ 3 آدمی کی قربانی ہے ایک جانور تو اس میں یوں ڈھیر نہیں کر سکتے، وزن کر کے کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ہر ایک کا الگ الگ حصہ ہے مستقل. تو وزن کر کے، پھر وزن میں بھی ایک آدمی اچھا مال لے لے، دوسرے کو ردی سدی ہڈی بھر دے، ایسا نہیں کر سکتے. شریعت نے بہت ہی زیادہ اعتدال کے ساتھ کام کرنے کو کہا. پھر اسی کے ساتھ یاد رکھو قربانی شعائر اللہ ہے. شعائر اللہ کا معنی اسلام کی پہچان، اور جو چیز اسلام کی پہچان ہو وہ قابل تعظیم ہوتی ہے، اس کی عزت کرنا ہوتا ہے، اس کا احترام کرنا ہوتا ہے. قربانی کا احترام اور عزت یہ ہے کہ اولاً تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس محبت سے، جس پیار سے ذبح کیا ہے اس طرح پر ذبح کریں، ایسے طریقے اختیار نہ کریں کہ جانور کو تکلیف ہو. فقہاء نے لکھا ہے کہ جانوروں کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اسے تکلیف ہوگی. اس کو زور سے نہ گراؤ، تکلیف ہوگی. فرمایا اس کو گرا کر کے بیٹھے مت رہو، اسے تکلیف ہوگی. یہ فقہاء نے مسئلے لکھے. اور میرے بھائیوں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بدل ہے اسماعیل علیہ السلام کا. حضرت اسماعیل کا یہ تو بدل ہے. اور اسماعیل صلاۃ والسلام کا واقعہ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا. اسماعیل صلاۃ والسلام کیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور بیٹے سے فرمایا یا میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک کا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے بیٹا؟ تو بیٹا چھوٹا سا 7-8 سال کا، ایک قول کے مطابق 9 سال کا، فرمایا یا ابتی فلما تؤمر، کوئی سوچے بغیر جواب دے دیا ابا جی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، بالکل آپ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے. لیکن ابا جی میری 3 وصیتیں. پہلی وصیت یہ ہے کہ ابا جی مجھے الٹا سلا دینا. قرآن نے اس کو نقل کیا فلما اسلم وتلہ للجبین، الٹا سلا دینا. دوسری وصیت یہ میرا کرتا نکال لینا ذبح سے پہلے، اس لیے کہ میری ماں مجھ کو بہت یاد کرے گی. چونکہ ماں کو بتا کر نہیں آئے تھے، حاضر کو بتا کر نہیں آئے تھے. اور ابراہیم کے پاس تو اسماعیل رہے ہی کہاں ہے، ماں ہی کے پاس تو رہے، بچپن سے ماں ہی کے پاس تو رہے.
تو جن کے پاس رہتے ہیں ان کو پیار بہت ہوتا ہے، بہت محبت ہوتی ہے۔ فرمایا میری ماں مجھ کو بہت یاد کرے گی، تو میرا یہ کرتا نکال کر بطور یاد کے میری ماں کو دے دینا، تاکہ وہ اس کو دیکھ کر تسلی لیتی رہے۔ اور تیسرا، ابا جی میرے ہاتھ پاؤں ذرا باندھ دینا، اس لیے کہ اگر میرے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے اور میرے ہاتھ پاؤں پھرکیں گے تو ابا جی آپ کو رحم آ جائے گا، تو آپ کے کام میں نقصان ہوگا، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا۔ میرے بھائیوں، جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھنا بہت آسان ہے، اپنے لال کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح، اپنے لال کے ہاتھ پاؤں، اپنے بیٹوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو دیکھو کیسے قربانی کی ہوگی اسماعیل السلام نے۔ الٹا لٹایا، کرتا نکال دیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے، کیا گزری ہوگی ابراہیم پر جب ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہوں گے۔ اپنا 9 سالہ خوبصورت نوائے کا لڑکا ہے، اس کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو رہا ہوگا، اور پھر اب نیچے سے چھری چلانا ہے، نیچے سے تو یوں اوپر سے بال اٹھائے پیچھے سے، اور یوں گردن اونچی کرنا ہے، چونکہ الٹے سلائے ہیں تو یوں بال اٹھائے اور یوں آسمان کو دیکھا اور فرمایا اللہ تو مجھ سے بیٹا مانگ رہا ہے، ایسے 100 بیٹے ہوں گے تو بھی قربان کر دوں گا۔ کیا یہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں، کیا یہ قربانی صرف ہم نے یہ سمجھی ہے کہ اس کا گوشت کھا لے، اسی کا نام قربانی؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے قربانی کی حقیقت ہی نہیں سمجھی۔ قربانی کہتے ہیں کس کو؟ قربانی کہتے ہیں اپنے نفس کی قربانی کو۔ ہم جانور قربان نہیں کر رہے، اپنے نفس کو قربان کرو کہ اللہ میں یہاں جانور کو نہیں پچھاڑ رہا ہوں، بلکہ میں میرے نفس کو پچھاڑ رہا ہوں، کہ جیسے ابراہیم نے اپنے نفس کو قربان کر دیا تھا میرے مالک اپنے بیٹے کو، اسی طرح میں بھی اپنی ساری من چاہی زندگی کو تجھ پر قربان کر دیتا ہوں۔ میں تیری چاہت پر زندگی گزاروں گا، میری چاہت پر نہیں۔ تو نے جس گناہ سے منع کیا میں رکوں گا، تو نے جن کاموں سے منع کیا میں رکوں گا، تو نے جن کاموں کا حکم دیا میں کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ قربانی کی حقیقت سمجھے۔ ہم نے قربانی کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھا ہے، تو قربانی جو ہے وہ شعائر اللہ ہے، اور اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اسلام کی پہچان ہوتی ہے، اور جو چیز اسلام کا انٹروڈکشن کرائے، تعارف کرائے، پہچان کرائے، ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں وہ قابل تعظیم ہوتی ہے۔ تو قربانی قابل تعظیم ہے، جب قابل تعظیم ہے تو اس کا ہر جز قابل تعظیم ہے۔ ہم لوگ قربانی کر کے راستوں میں بہت ساری ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، بہت سارے چیزوں کو پھینک دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کو جمع کرو اور جمع کر کے کسی جگہ لے جا کر کے دفن کر دو، یہ بھی یاد رکھو اس کی تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے اس کی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اتنی بڑی اللہ کے دربار میں قربانی پیش کر رہے ہیں اور اس کے اعضا کو یوں پھینک دیتے ہیں۔ یہ شاعر اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے، تکریم کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی عزت کریں اور اس کو جمع کر کے کسی جگہ پر دور لے جا کر کے اس کو دفن کر دیں۔ حق تعالی شانو ہمیں قربانی کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ایام کی ہمیں تعظیم تکریم کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی ہماری عید جو ہے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر فرمائے، خوشگوار فرمائے، برائیوں سے بچائیں۔ حالات جو ہر عید کے موقع پر ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے، اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے، پکڑ دھکڑ سے اور جو ہے غلط سوچنے والوں کی سوچوں سے اللہ مسلمانوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ اور جو حجاج کرام وہاں گئے، اور ابھی 2 دن پہلے جو حادثہ ہوا سعودی گورنمنٹ کا، اس میں کوئی قصور تھوڑا ہی ہے۔ وہ ہوا چل رہی تھی 90 فی گھنٹہ 90 کلومیٹر کی رفتار سے، اتنی تیز ہوا چل رہی تھی، اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ اگر انسان اس ہوا میں کھڑا ہو جائے تو انسان بھی اڑ جاتا۔ اب ایسے موقع پر ظاہر سی بات ہے کہ جو حرم کا کام چل رہا ہے وہ کرینیں اوپر لگی ہوئی تھی، اور اچانک کرین گری، موت ہی مقدر تھا، اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ قیامت میں لبیک پڑھتے ہوئے یہ لوگ آئے۔ ایسے مبارک جگہ پر مطاف کعبہ میں بیٹھ کر شہید ہو گئے۔ تعالی شانہ نے اس کا اتنا اونچا مقام دیا کہ مطاف موت تو مقدر تھی، بھائی موت تو کہیں بھی آ سکتی تھی، مقدر میں عمر ان کی اتنی ہی لکھی تھی، یہ تو ایک عطل فیصلہ ہے۔ حدیث میں ہے ان جبریل قد نفس علی روئی،
ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ فإن اللہ يحب المتوکلین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل آئے اور میری روح پر براہ راست ایک وحی القا کی، نفس علی روحی۔ وہ کیا الفاظ تھے جبریل کے؟ فرمایا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا ہے جب تک کہ اس کا رزق باقی ہو، وہاں تک مرتا نہیں ہے۔ ایک دانہ بھی اگر اس کا باقی ہو تو پہلے ہاسپٹل میں جب لے جاتے ہیں نلی کے ذریعے سے بھی وہ پہنچ کر رہے گا، تبھی موت آئے گی۔ ایک دانہ بھی اگر اس کا باقی ہو تو موت نہیں آتی۔ حتی تستکمل رزقا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے یوں کہا کہ جب مقدر کا رزق ملنے ہی والا ہے اور موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ تمہیں رزق نہ مل جائے، تو پھر خاموخواہ رزق کی تلاش میں ہائی ہائی کیے ہوئے کیوں پھر رہے ہو؟ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور روزی تلاش کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو، اچھا طریقہ۔ ہر وقت ہائی ہائی، ہر وقت دیکھو بھئی مقدر کی روزی مل کر رہے گی، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو ان کی تو روزی ہی پوری ہو چکی تھی دنیا سے، ان کی عمر ہی اتنی تھی، موت تو آنی ہی تھی، کہیں اور جگہ موت آتی ہے اس کے بجائے مطاف کعبہ میں بیٹھ کر موت آ گئی۔ کتنی پیاری موت ہے، اور اس میں کتنے تو وہ تھے جو احرام کے ساتھ تھے، جو قیامت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ تو کتنی بہترین چیز ہے۔ اور مجھے تو ابھی کسی نے بتایا کہ سعودی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے ان سب کے اولیاء کو 51 لاکھ روپے ملیں گے۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا 3 لاکھ ریال۔ میں نے کہا چلو ان کی تو چھاپ بھی صحیح نکلی اور کات بھی صحیح نکلی، الٹا بھی صحیح نکلا اور سیدھا بھی صحیح نکلا، وہاں بھی شہادت مل گئی اور دنیا میں گھر والے بھی بہت اچھے ہو گئے۔ بھئی اتنی بڑی رقم ان کے گھر والوں کو ملے گی تو دنیا بھی اللہ نے بنا دی اور آخرت بھی اللہ نے بنا دی، کتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ بہرحال اتنی بڑی، خیر یہ دنیا تو آنی جانی ہے، لیکن اللہ نے جو اتنا اونچا مقام دیا کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اب تعالیٰ ان کے پسماندگاں کو، ان کے پیچھے والوں کو، کتنے وہ ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ کر یہاں گئے ہوں گے، اللہ ان کے پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جناب عبدالرزاق بھائی بادشاہ بیمار ہیں، ان کے لیے شفا کی دعا، اللہ تعالیٰ شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ مدنی بھائی چاندی والے جن کا انتقال ہوا ہے، حق تعالی شان ہو ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، جلی خفی ظاہری باطنی صغائر کبائر کو معاف فرما۔ اے اللہ اجڑے ہوئے دلوں کو آباد فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، تیری محبت سے شرسار فرما، تیری اتباع کی توفیق عطا فرما، تیری اتباع کی، تیرے حبیب کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تیری چاہت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو حرم کے حادثے میں تیرے پیارے ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرما، جن کا یہاں پر انتقال ہوا ہے ان سب کی بھی مغفرت فرما، جو بیمار ہے سب کو شفائے دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ ایام قربانی کو اچھی طرح پار فرما دے اور ہماری اس عبادت کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دے۔ اے اللہ شرور فتن سے، غلط سوچنے والوں کی سوچوں سے ہماری قربانیوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی عافیت عطا فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما، مسلمانوں میں اتفاق نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ آپس میں پیار عطا فرما، ایک دوسرے کو معاف درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ۔